الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الخاتمين الكريمين وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت معاف پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے، ان کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے تحت انہیں جنت عطا کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ ایک ہے، کہہ دینا بڑا کمال کی بات نہیں، اس بات پر باقی رہنا، قائم رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے استقامت کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں الاستقام فوق الکرامہ، حق بات پر ثابت قدم رہنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہی نہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ دین پر استقامت کو پر قائم سے رہنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح اولیاء اکرام فرماتے ہیں بندہ مومن کو صاحب استقامت ہونا چاہیے، نہ کہ صاحب کرامت، کیونکہ تیرا نفس کرامت چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ استقامت پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کی بات سے اندازہ ہو گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جو کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس میں قائم رہا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اس کی نعمت اور معرفت اور قربت ہے، کس کے لیے؟ جو باقی رہنے والے کے لیے، باقی رہنے کے لیے۔ نفس تو صاحب کرامت چاہتا ہے، مگر خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا استقامت چاہتا ہے۔ دین پر جس بات پر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، جس نبی کے ذریعے سے تم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، جس خلیفہ مہدی مراد اللہ کے ذریعے سے معرفت اور اس کی خدا کی قربت اور اس تک پہنچنے کے راستے ملے ہیں، اس دین پر باقی رکھنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، کرامت نہیں 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ کرامتوں سے نفس خوش ہوتا ہے، استقامت فی دین سے جو ہے خدا خوش ہوتا ہے۔ اب بتائیے کس کو خوش کرنا ہے، نفس کو، مخلوق کو، یا خدا کو؟ تو معلوم یہ ہوا خدا کو خوش کرنا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وہ خوش نصیب ہے انسان جو مرتے وقت حالت اسلام پر مرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جن کی زبان پر مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تصدیق کا کلمہ جن کی زبان سے نکلتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جن کی آخری سانس تک ایمان سلامت رہے، آخری سانس تک ان کا ایمان سلامت رہے۔ دین کے لٹیرے ہیں جو دین کو لوٹنا چاہتے ہیں، شیطان کے نمائندے ہی جو ہم شکل میں آ کر ہمارے اپنوں میں داخل ہو کر ہمارے دین سے دور کرنے کی اور اللہ کے درمیان میں راستہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے عقائد میں فتنہ ڈال کر فتنہ پرست ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو دین میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے عقائد کو، مذہب کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر خوش نصیب وہ انسان ہے جو آخری سانس تک ایمان سلامت رہے۔ عزیزان محترم، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام استقامت ہے۔ استقامت میں باقی رہنا یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ صرف ظاہری شباہت کو ظاہر کے اختیار کرنے کا نام اسلام نہیں، لمبی داڑھی چھوڑ دیے یا پاجامہ پہن لیا اس کا نام بھی مسلمان نہیں، یا ٹوپی اور پگڑی پہن لیا اس کا نام بھی مسلمان نہیں، کیونکہ یہ دیگر قومیں بھی یہ مشابہت پائی جاتی ہے، بلکہ حقیقی مسلمان اور مومن وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام اسلام اور مسلمان اس کو کہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو ماننا ہے تب وہ مسلمان بنتا ہے، اور ہر ان کے حکم پر دل اور جان سے اقرار کرنا، اس پر باقی رکھنا، یہ ایمان میں اور یہ ایمان ہے اور یہ ایمانیت میں سے یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔
آئیے جن کا آج ہم ذکر کرنے کی کوشش حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ان نوجوانوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، احمد آباد کی وہ سرزمین پر تاریخ مہدویوں کی گواہ ہے اس بات پر، ان راستوں سے گزرے ہی جن کا ذکر انبیاء کرام نے فرمایا ہے، جس کا ذکر پیشن گوئی انبیاء کرام نے فرمائی تھی وہاں پر صادق ہوتی ہے۔ گھروں کو جلایا گیا، مسجدوں کو ویران کیا گیا، وہیں سے حکم ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو احمد آباد کی گلی گونچوں میں یہ آواز گونجتی ہے، کوئی اپنے آپ کو مہدوی اگر کہتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ آواز آ رہی تھی، وہاں 2 نوجوان بچے تھے جن کی عمر 18 اور 14 سال کی تھی، جو مہدوی تھے۔ جب اس بات کو انہوں نے سنا تو دیکھیے ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی محبت دیکھیے، قربان جائے ہمارے ماں باپ ان پر۔ عزیزان محترم، و نوجوان آئے اور ان بادشاہ کے سپاہیوں سے کہنے لگے کہ ہم مہدوی ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی تم جوان ہو، ابھی جوانی پر قدم رکھے ہو، ابھی عمر بہت طویل ہے، تمہیں ان چیزوں سے دور رہنے میں تمہاری بھلائی اور عافیت ہے۔ انہوں نے کہا تم نہیں سمجھتے، تم نادان ہو، ایمان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ یہ دولت تو آنی اور جانی ہے، مگر ایمان کی ایسی دولت ہے جس کی حفاظت کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ جاؤ، آپس میں لوگوں نے مشورہ کیا ان کو 2-3 کوڑے برسائیں گے، تکلیف اٹھے گی، تکلیف کو یہ برداشت نہ کریں گے، مرتد ہو جائیں گے، دین سے پلٹ جائیں گے، ذرا تکلیف تو ڈال کر دو۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں آزماتا ہوں اپنے بندوں کو ہر طرح سے، مال کی کمی سے، پھلوں کی تنگی سے، ہر طریقے سے ان کو کمائے گا، آزمائے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو نوجوانوں کو اللہ نے آزما رہا تھا، تو کسی نے لکڑی سے، کسی نے نیزے سے، کسی نے پرچھی سے، کسی نے گھوسا، کوئی لات مارا، یہاں تک کہ سارا جسم لہولیان ہو گیا ہے نوجوان۔ مگر زبان سے تصدیق مہدی کا جو آپ کو جو شرف حاصل تھا وہی کلمہ ہے۔ مہدی علیہ السلام آئے اور گئے، خط جا و مزاح کی بات زبانوں پر ہے۔ انہوں میں سے کہا کتنا مارے ہیں، کم سے کم ان کا کوئی سرپرست ہے، جاؤ ان سے تو کہو، جا کر کہو تاکہ وہ سمجھائے۔ نوجوان بچوں کی لاشیں بے ہوش ہو کر پڑے، سارا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ عزیزان محترم، جب معلوم کیا گیا، دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک ماں ہے، باپ کا انتقال تو بچپن ہی میں ہو گیا ہے، وہ ماں ہی ان کی پالن پوشی کرتی ہے۔ تو فوراً ماں کو کہلا بھیجا، وہ ضعیفہ اپنے ہاتھوں سے لکڑی ٹیکتی ہوئی آئی۔ انہوں نے فوراً بادشاہ کے سپاہیوں نے کہا حکم یہ ہوا ہے، ان کو کہہ دے کہ اپنے ایمان سے یہ پھر جائیں یا خاموشی اختیار کر دے۔ دیکھیے عزیزان محترم، تو ہم ان کی جان بخش دیں گے، تو ذرا سمجھا اپنے بچوں کو کہ ان بچوں کے سوا تیرا کوئی پرسان حال بھی نہیں، یہی تیری دنیا اور آخرت ہے، سمجھا لے۔ تو کہا میں سمجھاؤں گی، جاؤ۔ تو واقعہ پورا پوچھا تو بچے جو جسم زمین پر پڑے ہوئے ہیں، سارا خون سے جسم لہو لہان ہے، مٹھی جسم پر پڑی ہوئی ہے، بچوں کی شباہت صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ ماں قریب ہوئی، بچوں کو دیکھا، پانی ان کے چہرے پر مارا، اور ماں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے چہروں کو پوچھا اور بچوں کو ہوش آیا۔ ماں دیکھیے، ماں کا ظرف دیکھیے، جو پہلا درس ہے، پہلا مدرسہ وہ ماں ہے۔ ماں فوراً بچوں کو یہ سارا ماجرا حوال ہونے کے بعد پوچھتی ہے کہ اے بچوں، لوگ شہادت کی تمنا کرتے ہیں مگر انہیں شہادت نصیب نہیں ہوتی، تمہارے گھر چل کر تمہیں شہادت ملی ہے۔ دین سے پلٹنا یہ منافقت اور مرتدین ہے، اور اللہ تعالیٰ مرتدین کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اتنی تکلیف، اتنے مار، اتنے زخم تو کھا چکے ہو، اب شربت شہادت کو نوش کر لو، تمہارے ہونٹ کے قریب آ گئی ہے، اے بچوں اسے نوش کر لو۔ عزیزان محترم، اس ماں پر سلام ہو، اس ماں نے کس طرح ایمان اور استقامت کی بات کہی جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔
ماں نے کہا ہے بچوں میں یہاں سے جاؤں گی، وضو کروں گی اور مصلی بچھا کر 2 رکعت شکرانہ ادا کروں گی اور میں انتظار میں رہوں گی۔ اگر میرے بچے نام مہدی پر اگر شہید ہو گئے، خبر سنوں گی، سجدہ شکر ادا کروں گی اور اس وقت میں اب تمہارا میرا دودھ تم کو بخشوں گی، اس وقت تک میں اپنا دودھ بھی تمہیں بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ یہ ہوتی ہے ماں، حقیقی فکر کرنے والی وہی ماں اور باپ ہوتے ہیں جو بچوں کی دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ صرف دنیا کی فکر کرنے والے حقیقی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ماں باپ تو وہی ہے جو بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا اچھی ہو، آرام و آرائش میں گزرے۔ وہی ماں باپ یہ سمجھے کہ میرے بچے کی آخرت بھی اچھی ہو، وہاں میرا بچہ رسوا نہ ہو، وہاں میرا بچے کو دوزخ کی عذاب نہ ہو، وہاں بچہ میرا دوزخ کا ایندھن نہ بنے، وہاں بھی وہ 1000 نعمتوں کو پائے۔ اے وہ ماں باپ، ان ماں باپ ماں کی درس کو حاصل کیجئے۔ ماں نے اپنے بچے کی دنیا کے ساتھ آخرت کو سوار دی۔ دنیا تو سب سوارتے ہیں، آخرت کو سوارنا یہ کمال کی بات ہے۔ یہ ایمان پر استقامت، جان تو جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل جانا ہی ہے۔ جان تو ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ زندگی عارضی ہے اور موت یقینی ہے، مگر وہ موت ہی کیا جو دین سے پلٹ کر دنیا کی لذتوں کو حاصل کر کے موت ہو۔ موت تو وہی موت ہے جس میں دین کی خاطر اپنی جان کو دے دینے، یعنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ اللہ قرآن میں بات کہتا ہے کہ تم اس وقت تک اللہ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم عزیز چیز کو قربان نہ کر دو۔ انسان سے سب سے بڑی عزیز چیز اس کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جان جانا کی قربان کر دے تو وہ نعمت حقیقی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ماں نے سمجھایا، پھر ماں چلے گئی، وضو کر کے نماز میں پڑے ہوگی۔ اب یہاں پر شیطان مشدد آئے، شیطانی صفت چہرے آئے، آ کر کہا کہ ماں نے سمجھایا، کہا ہم سمجھایا تو کیا سمجھایا؟ وہی قد جا، وہ مذاق کی بات، مہدی آئے اور گئے، ہم مہدوی ہیں، وہی بات کو بلند کیا۔ تو ظالموں نے کہا، ایک دوسرے کے چہرے دیکھے، اس کے بعد کہا کہ ان کو قتل کر دو، ان کو شہید کر دو۔ اب اتنے میں تلوار لے کر شہید کرنے کے قریب ہی ہو رہے تھے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے چھوٹے بھائی کو شہید کر دو۔ لوگ آپس میں دیکھ کر ہنس رہے تھے، کیا تمہیں زندگی عزیز ہے؟ تم بھی 2 لمحوں میں ابھی تمہاری بھی جان ختم ہونے والے، تمہیں بھی شہید کرنے والے ہیں، کیا تم 2 لمحوں کی زندگی کو ہی پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ارے نادانو، تم نے سمجھا نہیں، اس لیے سمجھا نہیں کہ میں بڑا ہوں۔ میرے سامنے اگر میرے چھوٹے بھائی کو، یا چھوٹے بھائی کے سامنے اگر تم مجھے شہید کر دو گے، ہو سکتا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، خون نکلے، تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر میرا بھائی جو ہے دین سے نہ پلٹ جائے، دین سے مرتد نہ ہو جائے، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ انکار مہدی نہ کر بیٹھے۔ اس لیے میں بڑا بھائی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر استقلال دیا، اسی لیے چھوٹے بھائی کو پہلے شہید کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا مادہ عطا کیا۔ تو ظالموں نے، اللہ لعنت کرے ان ظالموں پر، کہ دونوں معصوم نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ نوجوان جب ماں کو، اس بوڑھی عورت کو معلوم ہوئی، خبر ہوئی، تو سجدہ شکر ادا کیا اور اپنی ماں نے دودھ کو بخش دیا اور کہا، اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو راہ مہدی پر قربان کر دیا ہے، ان کے صدقے مجھے تیرے دیدار سے مشرف فرما۔ اور یہ عزیزان محترم، یہ ماں وہ مقام و بلندیوں کو عطا کر دی جو لوگ جس کی آرزو و تمنا کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ اس کی آخرت، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی لقاء کے لیے، اس کی محبت کے لیے اپنے بچوں کو اس کے سپرد کر دیا۔ 2 ہی بچے تھے سہارا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا کا سہارا تو عارضی ہے، میں آخرت کے سہارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو عزیزان محترم، مختصر یہ معلوم یہ ہوا، جب اس خبر کو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، اس بات کا علم ہوا کہ احمد آباد میں 2 معصوم نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، تو پوچھا پورا حال کیا استقامت پر تھے، کیا وہ دین پر آخر وقت تک باقی رہے؟ تو کہا کیا صحیح، تو فوراً کہا یہ میری شہادت کے امام ہیں۔
کون سی شہادت؟ وہ شہادت جسے شہادت مخصوصہ کہتے ہیں، وہ شہادت جسے بدلہ مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ شہادت جسے غزوہ بدر کے غزوہ ہند کے نام سے جو اللہ کے نبی نے جس پیشن گوئی کی دی تھی اس شہادت کے امام ہیں۔ کون سی شہادت؟ وہ شہادت جسے مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کے لیے پیش کیا تھا، اس شہادت کے امام ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، جو جتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بشیر صابرین کی بشارت کے طور پر اتنی بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ یہاں پر اتنی بڑی نعمت عطا کی بندگی میں کی شہادت کا امامت عطا کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ ہوتا ہے استقامت، دین پر استقامت سے باقی رہنا۔ یہ دین کی کمال ہے، ان سے سیکھنا ہے کہ چھوٹے موٹے دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، پیسوں مال و دولت زر کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے جسم کو اپنے جو ہے آرائش زیبائش کے لیے کبھی ایمان سے منہ مت پھیریے، کبھی مرتد نہ ہو جائیے، کبھی منافق نہ ہو جائیے عزیزان محترم، ورنہ منافق کا نہ دنیا نہ آخرت دونوں میں بھی جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان راز ہے سینے میں مومن کے اور اسلام آشکارا ہے اس راز کا۔ تو ان معصوم نوجوان بچوں نے جن کے سینے میں ایمان تھا اسلام کا آشکارا کر دیا آپ نے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی شان اور بلندیوں کو بیان فرما دیا، استقامت رہنے والوں کو فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کافر اور مومن اور منافق کی ایک نہر کی مثال دی، یہ تینوں ایک نہر پر پہنچے، مومن نہر کے پار چلا گیا لیکن کافر ڈر کے مارے نہر کے کنارے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اور منافق نہر میں چھلانگ لگا دیا لیکن نہر کے درمیان جا کر ڈوب گیا، ڈبکیاں کھانے لگا۔ تو مومن کہا آجا کامیاب ہو جائے گا، ادھر کافر کہا کہ واپس آجا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ منافق ہر دونوں کی بات سن کر متحیر ہو کر اب کیا کروں، نہ آگے جاتا نہ پیچھے، ادھر پانی کا زور پڑا تو پانی میں غوطے کھانے لگا، بالآخر پانی کی موجوں میں وہ وہیں پر مر کر رہ گیا۔ تو یہ منافق ہوتا ہے جو دین اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے عزیزان محترم۔ اس لیے دین جو اللہ کی نعمت ہے، دین جو سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اس ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے، اس ایمان کو جو آج ہمیں وراثتی طور پر ملا ہے، اس کی آج ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ایمان کے ساتھ اسلام پر قائم و دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔